عقیدہ آخرت میں ہم لوگوں نے دیکھنا ہے کہ سب سے پہلے تو اس کا تصور کیا ہے. تصور اس کا یہ ہے: believing that man will be resurrected after death and will be held accountable for his actions in the worldly life. یعنی اس نے جو زندگی میں جو کچھ کیا ہوتا ہے نا، اس کے یعنی انسان کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا. ایک تو یہ عقیدہ آخرت کے جو 2 پوائنٹس ہیں یاد رکھیں. ایک تو کیا ہے، اس کو دوبارہ موت کے بعد زندگی دی جائے گی، اور دوسرا کیا ہے، will be held accountable for his actions. اور اس کے جو ایکشنز ہیں یعنی اس نے جو دنیا میں کام کیے ہیں، جو بھی اچھے برے اعمال کیے، ان کا کیا کیا جائے گا، احتساب کیا جائے گا. کلیئر ہے؟ تو یہ عقیدہ کہ انسان مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا، دنیاوی زندگی میں اس کے اعمال کا جواب دہ ہوگا. یہ جی عقیدہ آخرت ہے بیسیکلی. اب ہم لوگ اس کی نا جو قرآن مجید میں اہمیت ہے یا وہ ہم لوگ دیکھتے ہیں. تو قرآن مجید میں اس کے لیے بہت زیادہ اہمیت آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ، کہ جو لوگ آخرت پہ یقین نہیں رکھتے وہی کیا ہیں، وہی گمراہ ہیں. تو آخرت پہ آپ کو ویسے اگر آپ تصور کریں کہ ایک انسان جس کا کامل یقین ہو کہ اس نے مرنا ہے اور مرنے کے بعد اس کے جو وہ کام کرے گا اس کو جواب دینا پڑے گا، تو کیا وہ سیدھے رستے پہ نہیں آ جائے گا؟ وہ کبھی ظلم کرے گا، کبھی جو ہے کسی کو دھوکا فراڈ کرے گا. تو آج کے دور میں بھی آپ دیکھ لیں کہ جو لوگ بظاہر ہمیں بڑے لگتے ہیں کہ مطلب وہ ایمان والے ہیں، لیکن اندر سے اگر وہ ظالم ہے تو یہ مان لیں کہ اس کا عقیدہ آخرت نہیں ہے. وہ اللہ رسول کو بھی ماننے والا ہو سکتا ہے، بہت کچھ کرنے والا ہو سکتا ہے. اگر اس کا عقیدہ آخرت درست ہوتا نا تو وہ کبھی بھی غلط رستے پہ نہ ہوتا. آپ کو پتہ ہے یہ بڑی حیرانی والی بات ہے، عقیدہ آخرت، یہ جو مکے کے لوگ تھے نا، یہ اللہ کو مانتے تھے. مکے کے لوگ اللہ کو مانتے تھے، لیکن وہ عقیدہ آخرت ان کا نہیں تھا. ان کا آخرت پہ ایمان کوئی نہیں تھا. آخرت پہ وہ کہتے تھے کہ مار گئے تو ختم، ان کا یہ تھا. تو آخرت کا جو اسلام نے یہ یونیک تھا، عرب میں یہ کانسیپٹ نیا تھا کہ بھی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا. آپ نے دیکھا ہوگا قرآن مجید میں بار بار جو ہے اس پہ بات ہوتی ہے. تو مکے خاص طور پہ جو مکی صورتیں تھیں ان میں مکے کے لوگوں کے لیے، تو یہ جو آخرت ہے، آخرت پہ ایمان جو ہے بہت بڑی جو ہے کیا لے کے سیدھے رستے پہ ہونے کے لیے آپ کے لیے بہت بڑی سہولت ہو جاتی ہے کہ اگر آپ اس چیز کو مضبوط کر لیں کہ میں نے مرنا ہے اور میرے مرنے کے بعد مجھ سے میرے جو اعمال ہیں ان کے بارے میں پوچھا جائے گا. دوسرا جو ہے کہ عقیدہ آخرت کی یہ بھی اہمیت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ یہ آیت بھی ہے، ولد دار الآخرت خیر للمتقین، کہ جو آخرت کی جو گھر ہے نا، آخرت کا گھر جو ہے، دار کہتے ہیں گھر کو، وہ بہت زیادہ جو ہے نا بہتر ہے، وہ خیر ہے. اس میں کیا ہے؟ خیر ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ اس کے اوپر جو ہے نا تقوی اختیار کرتے ہیں. تو یہاں سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آخرت کی کتنی اہمیت ہے. اس کے یعنی اسلام میں دنیا کو بالکل ہی نگیٹ نہیں کیا گیا، جیسے ہم لوگ پہلے ڈسکس کر چکے ہیں بار بار کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، دونوں چیزوں کی بات کی کہ دنیا میں بھی بہتری، آخرت میں بھی بہتری کی. لیکن آخرت جو ہے اس کی بیس پہ آپ دنیا کو قربان کبھی نہ کریں. یعنی بار بار کچھ جو ہے نا علماء بھی کہتے ہیں کہ جو لوگ آخرت جو ہے، ٹھیک ہے، یعنی آخرت کا گھر جو ہے اس کو اپنا جو ہے نا پریورٹی رکھ لیتے ہیں، یعنی آخرت کو اپنی پریورٹی بنا لیتے ہیں. یعنی دنیا میں جب انہیں نظر آ رہا ہو نا کہ میرا اس چیز میں ناجائز طریقے سے فائدہ اٹھا سکتا ہوں، لیکن وہ کیا کرتا ہے، وہ یہ مائنڈ میں لاتا ہے کہ اگر یہاں پہ تو میں یہ لے لوں گا لیکن آخرت میں نے اس کا حساب بھی دینا ہے. تو پھر کیا کرتا ہے، وہ آخرت کو پریورٹی بنا کر دنیا میں ظلم کو ہے چھوڑ دیتا ہے. تو اس کا نتیجہ پھر یہ ہوتا ہے کہ اس کا ایمان بہتر ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے بہترین، یعنی بہتر دنیا سے بہتر چیز جو ہے نا اسے مل جاتی ہے. تو آخرت پر ایمان انسان کو مزید تقوی والا بنا دیتا ہے. پھر جی یہ جزا اور سزا کی جگہ ہے. یعنی اگر آپ دنیا میں بعض اوقات آپ اچھا کام کرتے ہیں لیکن آپ کو جو ہے اس کی جزا نہیں ملتی. بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ جی
جس کے ساتھ نیکی کرو اس کے شر سے محفوظ رہو. تو یہ تو دنیا کے لیے نا. آخرت میں تو آپ کو اجر ملنا ہی ملنا ہے. دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ آپ جس کے ساتھ نیکی کرتے ہیں وہی شخص آپ کو کیا کر دیتا ہے, دھوکہ دے دیتا ہے. تو یہ اس لحاظ سے. تو دنیا میں اگر بعض اوقات آپ کو اجر نہیں بھی ملا تو پھر کیا ہے, آپ آخرت میں آپ اجر کے حقدار ہوں گے. ہاں بصورت اس کے کہ آپ نے اللہ کے لیے کیا ہو. اگر آپ نے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کیا ہوا ہو, یا آپ نے صرف اپنی واہ واہ کے لیے کیا ہوا ہے, تو پھر آپ کو کچھ نہیں ملنے والا. تو یہ ہے. یہ آیت بھی ہے کہ اللہ دی خلق الموت والحیات, اللہ نے موت اور حیات جو ہے بنائی لی ابلوکم ایکم احسن عملا, کہ تاکہ وہ دیکھے کہ تم میں سے اچھا عمل کون کرتا ہے. مطلب کہ جو اچھا کرے گا اس کو ملے گی کیا, اس کو جزا ملے گی, اور جو برا کرے گا اس کو سزا ملے گی. ٹھیک ہے. اور اسی طرح کچھ لوگ ہوتے ہیں جو سزا سے دنیا میں بچ جاتے ہیں. دنیا میں انہوں نے جو ہے وہ بڑے بڑے ظلم کیے ہیں, لیکن یہاں پہ عیاشی ہے, مزے ہیں. مطلب ایمان والے اتنا وہ نمازیں اور روزے اور پتہ نہیں کیا کچھ کر کے, لیکن ان کو بڑی مشکل زندگی جہاں پہ گزار رہے ہوتے ہیں, لیکن ان کے مزے ہوتے ہیں, وہ ظلم بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو ہمیشہ لگے کہ یار یہ تو بڑے مزوں میں ہے, یہ زندگی تو ان کی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک کیا ہے کہ اگر یہاں پھر وہ سزا سے بچ بھی گئے ہیں نا, تو آخرت میں ان کو ضرور ملے گی. تو یہ اس حوالے سے ہے کہ اصل جو نتیجے کی جگہ ہے وہ کیا ہے, آخرت ہے. یہاں پر آپ نتیجہ اخذ نہیں کر سکتے. یہاں پر آپ کسی شخص کی کامیابی اور کسی شخص کی ناکامی کا فیصلہ اس دنیا میں ہو ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے. اس دنیا میں جو شخص ہمیں کامیاب لگ رہے ہوتے ہیں نا, ان سے جا کے پوچھو. یعنی آپ دیکھیں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہ بہت بلینئرز ہیں, تو وہ کیا ہے, ان کی اگر ان سے پوچھے تو وہ مزید کی خواہش رکھ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو مرنے تک ان کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ 1 بلین اور ہو جائے, ایک اور ہو جائے, اور ہو جائے, اسی چکر میں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو جب کہ اگر مطلب میں یہ بتا اس رہا ہوں کہ اگر دنیا میں اگر ہوتی سیٹسفیکشن, تو پھر یہ ان لوگوں کو زیادہ مل جاتی کہ جن کے پاس بلینز ہیں, جن کو ہم کامیابی کا کیا مانتے ہیں. نو ڈاؤٹ پیسہ کمانا جرم نہیں ہے, نہ اسلام اس کو انکریج کرتا ہے, آپ محنت کریں, حلال رزق کمائیں. لیکن بتا یہ رہا ہوں کہ یہ چیز آپ کی جو ہے کامیابی کو ڈیفائن نہیں کر سکتی. کامیابی جو ہے وہ آخرت میں ہے. جس نے آخرت کے لیے اس دنیا یعنی آخرت کو پریورٹی بنایا ہوگا وہی کامیاب ہوگا. تو یہ بھی ہمارے پاس اس طرح سے یہ ہو جاتا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں آخرت میں جو مختلف ایونٹس ہوں گے ان کی بات کا. سب سے پہلے تو ہوتا ہے جی دا ڈے آف ریسرکشن, یوم القیامہ. یعنی جس دن کیا ہوتا ہے کہ مردوں کو قبروں سے اٹھایا جائے گا. یعنی اس دن قبروں سے اٹھایا جائے گا. یعنی لوگوں کو جو ہے وہ قبروں سے کیا ہوگا, فرام دی گریوز, ان کو کیا یعنی دوبارہ زندہ کیا جائے گا. پھر کیا ہوتا ہے یوم الحساب, یعنی حساب کا دن سٹارٹ ہو جاتا ہے, جس دن لوگوں سے ان کے اچھے اور برے دونوں اعمال ان کے حساب کیا جاتا ہے. ان سے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ پورا یعنی ایک ایک چیز کے بارے میں قرآن جی میں آتا ہے کہ کسی شخص نے اگر ذرے کے برابر بھی نیکی کی ہے وہ بھی دیکھی جائے گی, کسی نے ذرے کے برابر اگر شر کیا تو وہ بھی دیکھا جائے گا. ٹھیک ہے. پھر تیسرا جو ایونٹ ہوتا ہے وہ ہے جزا اور سزا کا, کہ جب یہ حساب ہو جاتا ہے اس کے بعد پھر لوگوں کو ان کے اعمال کے حساب سے جزا اور سزا بھی دے دی جاتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا کچھ لوگ آپ یہاں پہ آپ کا کوشچن آئے گا کہ یہ جو تصور ہے شفاعت کا, شفاعت جو ہوتی ہے نا وہ یہاں پہ ہوتی ہے. یعنی یوم القیامہ آیا, یہ یوم الحساب سے پہلے شفاعت اگر جس کی ہو جانی ہے اس کی ہو جانی ہے. ٹھیک ہے. یوم الحساب کے بعد یہ ہونا پھر یہاں پہ سزا جزا ہو جانی ہے. ٹھیک ہے. اب اس میں جو ہوں گے کچھ کو پھر یہاں پر دوبارہ شفاعت ملے گی, یعنی کچھ کو اوپر مل جائے گی ادھر, جو بغیر حساب کے جنت میں جانے والے ہوتے ہیں نا ان کے لیے ہے. ہاں جی. تو جزا اور سزا جو ہے ایک تو یہاں پر شفاعت یہاں پہ ہوگی, اور دوسرا کیا کہ کچھ لوگوں کے یہاں پہ شفاعت ہوگی. پھر جی عقیدہ آخرت کی جو اہمیت ہے انسان انفرادی زندگی میں وہ دیکھتے ہیں. سب سے پہلی تو جو عقیدہ آخرت رکھنے والا شخص ہوتا ہے نا, اس کا جو ورلڈ ویو ہوتا ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے, اس کا نظریہ حیات ہی مختلف ہوتا ہے. کیسے بنا؟ اب ایک شخص جو جس کا یہ ایمان ہے کہ بھئی یہی زندگی ہے سارا کچھ, تو وہ آپ نے ایک ورڈ یوز کیا ہوگا یولو کے نام سے ہوتا ہے, یولو, یو
لیو اونلی ونس. ٹھیک ہے، یہ والا اس طرح کر کے. اب یہ یولو کا کانسیپٹ جو ہے نا، یہ ویسٹ کا ہے، اور اس کے مطابق یہ ہے کہ آپ اس دنیا میں جو ہو نا، مزے کر لو، ختم. تو اسی وجہ سے یہ اچھا، یہ جو یہ ایک ورلڈ ویو ہے نا، اس دنیا میں آپ مال بناؤ، بچوں کے لیے چھوڑ کے چلے جاؤ، مزے کرو، انجوائے کرو، مستی کرو، بس یہی سب کچھ ہے. تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، اس کا ورلڈ ویو کی میں بات کروں. ورلڈ ویو کیا ہے کہ آپ کے مائنڈ میں سیکریفائس، لوگوں کے لیے کچھ کرنے کا جذبہ جو ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. یعنی جب آپ کو یہی ہو کہ یار میں اگر میرا پیٹ بھرا ہوا ہے نا تو بس ٹھیک ہے، باقی تو انسان بے حس ہو جاتا ہے. جبکہ دوسرا نظریہ جو ہے کہ جب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو دنیا ہے اس کے بعد آخرت بھی ہے، تو میرے سے پوچھا جائے گا کہ تیرے ہمسایہ جو تھا وہ بھوکا تھا اور تم جو ہے پیٹ بھر کے سویا تھا، تو یہ اس پہ پھر سوال اٹھنا ہے. تو وہ پھر مائنڈ جو ہے ورلڈ ویو فوراً چینج ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اسی طرح پوچھا جائے گا کہ تیرا بھائی جو تھا وہ پریشانی میں تھا، تو نے اس کی مدد کیوں نہیں کی. پھر یہ پوچھا جائے گا کہ تم جو ہے وہ تو نے فلاں شخص کے ساتھ دھوکا کیوں کیا، تو نے فلاں شخص کے ساتھ جھوٹ کیوں بولا، فریب کیوں کیا. یہ ساری چیزیں تو پھر وہ ورلڈ ویو ڈفرینٹ ہو جاتا ہے. نو ڈاؤٹ اب آپ اسلام میں، اب جو مسلمان ہیں، اسلام تو بہت ایک یعنی گائیڈنس دیتا ہے، لیکن ہم مسلمان ہیں، سب سے زیادہ جھوٹ بھی بولنے والے ہم ہیں. تو ہم کس منہ سے یہ بات کریں کہ ہم لوگ مختلف ورلڈ ویو رکھنے والے ہیں اور ہم بڑا اچھا ورلڈ ویو ہے ہمارا. وہ تو ایک جو ہے وہ فی الحال ہمارے اعمال کے حساب سے تو غلط ہی ہے. لیکن اسلام کے نزدیک جو ورلڈ ویو ہے اس دنیا کے بارے میں، وہ کیا ہے؟ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، کہ یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ کیا ہے؟ دھوکے اور فریب کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ ایلوژن ہے. ٹھیک ہے، بیسیکلی کیا ہے؟ یہ ایلوژن ہے. ٹھیک ہے. پھر جی سینس آف اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے جی، جو شخص کو یہ ڈر ہو کہ میرا جو ہے مرنے کے بعد احتساب ہونا ہے، تو وہ پھر اپنے اندر جو ہے ایک اپنے کہہ لیں کہ ایک ڈر رکھتا ہے، ایک احتساب کا اس کے اندر ایک سینس رہتی ہے. وہ خود کو کسی ایسی چیز میں انوالو نہیں ہونے دیتا جس سے کیا ہو، وہ اسے ہو کہ بھئی میں کسی کے ساتھ اس میں انوالو ہو کے ظلم کروں گا، یا اپنی جان کے اوپر ظلم کروں گا، یا کسی شخص کے بارے میں کسی کے ساتھ زیادتی کرنے لگوں گا. تو ایسی چیزوں سے پھر وہ بچنا سٹارٹ ہو جاتا ہے. پھر آ جاتا ہے کہ مشکلات کے دوران اس کو صبر ملتا ہے. مشکلات جو ہوتی ہیں نا جب آتی ہیں ایسے شخص کے اوپر جو عقیدہ آخرت رکھنے والا ہوتا ہے، تو وہ اس میں صبر بھی ملتا ہے. کیوں؟ اس کو پتا ہے کہ بھی میں جیسے آپ کو پتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کے اوپر کوئی بھی مشکل یا کوئی بھی اس سے تکلیف نہیں آتی حتیٰ کہ اس کے کیا ہو، اس سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اس کے گناہ جھڑنے شروع ہو جاتے ہیں. یہ بھی آپ حدیث اس میں لکھ سکتے ہیں. پھر یہ ہے کہ صبر کی یہ بھی ہمیں اس وجہ سے بھی صبر مل جاتا ہے کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ یہ جو دنیا ہے نا، اس کے بعد ہمیں یا اگر یہاں پر تھوڑی مشکل آئی ہے تو کیا ہوگا، اس کا اجر ہمیں آخرت میں ملے گا. یہ بھی ایک وجہ ہے. تیسری یہ حدیث بھی ہے کہ آپ نے فرمایا believer has neither the regret of the past nor the fear of the future. ٹھیک ہے، ایک بلیور جو ہوتا ہے، ایک ایمان والا جو ہوتا ہے، اس کو نہ ماضی کا جو ہوتا ہے، یہ میں لکھ ہی دیتا ہوں. ایک ایمان والے کو نہ ہی ماضی کا کیا کہتے ہیں جی، کوئی ریگریٹ کو ہم لوگ کیا بولیں گے اردو میں، میرے مائنڈ سے نکل رہا، بتائیں پلیز. ہاں جی، ماضی کا کوئی افسوس بھی ٹھیک کہہ سکتے ہیں. پچھتاوا، ہاں بہترین ورڈ آپ نے بتایا، پچھتاوا. یعنی ایک مومنٹ جو ہوتا ہے اس کو نہ ماضی کا پچھتاوا ہوتا ہے اور نہ ہی مستقبل کا خوف. ٹھیک ہے، تو یہ جی مومن کی نشانی آپ نے بتائی ہے. تو مومن جب ہوگا تو obviously وہ عقیدہ آخرت رکھنے والا جو ہوگا وہی مومن ہوگا. آگے آ جاتا ہے جی مومن جو ہوتا ہے وہ یعنی عقیدہ آخرت پہ ایمان رکھنے والا کیا ہو جاتا ہے، اس میں جنرسٹی آ جاتی، سخاوت آ جاتی. کیسے؟ یہ حدیث اب دیکھیے، جنرسٹی جو ہوتی ہے، اب آپ اگر دنیا میں بظاہر تو آپ کسی کو جب صدقہ دیتے ہیں تو آپ کا تو آپ کے جو بینک بیلنس ہے وہ تو کم ہو رہا ہے نا.
آپ کو تو لگ رہا ہے کہ میرا نقصان ہو رہا ہے، لیکن آپ کے مائنڈ میں اگر ایمان ہے کہ آخرت میں مجھے اس کا اجر ملنا ہے اور 7 گنا 10 گنا ملنا ہے یا 70 گنا ملنا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر وہ سخاوت دینے میں اس کی جو ہے نا دل کرنا شروع کر دیتا ہے. کلیئر ہے؟ تو عقیدہ آخرت جو ہوتا ہے وہ انسان کو سخی بنا دیتا ہے. جیسے کہ آتا ہے نا جو فصل آتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین لا یؤتون الزکاۃ وهم بالآخرۃ هم کافرون، کہ وہ لوگ جو زکوٰۃ نہیں دیتے اصل میں وہ کیا ہیں، وہ آخرت پہ ایمان نہیں رکھتے اور وہی کہیں کافر بھی ہیں. یعنی آپ جو قرآن مجید میں زکوٰۃ نہ دینے والوں کو، یعنی جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے ان کے بارے میں جو بتایا گیا نا، آپ فرمایا گیا کہ وہ اصل میں آخرت پہ یقین نہیں رکھتے. یعنی آخرت پہ ایمان رکھنا ڈائریکٹلی کس کے ساتھ تعلق ہے کہ انسان زکوٰۃ دے. زکوٰۃ دینا کیا ہے؟ بیسیکلی اپنا مال دینا نا. تو وہ ایک سخاوت کا کام ہے. تو سخاوت جو ہے وہ انسان میں اس وقت آتی ہے جب وہ کیا ہو، وہ آخرت پہ یقین رکھتا ہو. ایموشنلی انٹیلیجنٹ، جذباتی طور پر مضبوطی. ٹھیک ہے؟ تو کچھ لوگ جو ہوتے ہیں جی وہ آپ کو پتا ہے یہ ایموشنل انٹیلیجنس جو ہے، ایموشنل انٹیلیجنس ایموشنل کوشن جو ہے، یہ تو ڈفرینٹ ٹرم ہے سائیکالوجی میں ہے، لیکن اس کو آپ ایسے سمجھیں کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں، یہ جو میں نے ایموجیز یہاں پہ بنائی انہیں کو دیکھتے ہیں ہم لوگ. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، ان کو نا اپنا غم جو ہوتا ہے اس کو اب یہ جو ایموجی آپ کو نظر آ رہی ہے یہ والی، اس میں انسان کیا ہے، غم میں ہے. ٹھیک ہے؟ وہ پریشان ہے. ایک منٹ. ہاں جی، تو یہ جو ہے یہ پریشان ہے، افسردہ ہے. اب اس افسردہ حالت میں یہ ایک ایموشن کا نام ہے، ایک جذبے کا نام ہے، مطلب پریشان ہونا. اب اس کو کتنا وہ اچھے سے ہینڈل کرتا ہے، یہ ہے جی اس کی ایموشنل انٹیلیجنس. ٹھیک ہے؟ تو اب ایمان والا جس شخص ہوتا ہے نا، جب اس کے اوپر پریشانی آتی ہے، کوئی بھی بڑی سی بڑی مشکل آتی ہے، تو اس کے فوراً اگر اس کا نظریہ درست ہے نا، تو وہ اس کو کیا کرے گا، پازیٹیولی انٹرپریٹ کرے گا. کوئی بھی مشکل آئے گی اس کو پازیٹیولی ہینڈل کرے گا. کیسے؟ اس سے یہ ہوگا کہ یہ اللہ جو ہے میری، کوئی بھی میری ساری دنیا میرا ساتھ چھوڑ جائے لیکن اللہ میرے ساتھ ہے. ٹھیک ہے؟ اور اس دنیا میں بھی اگر مجھے کچھ نہ ملا تو میں اس دنیا سے خدا کو اپنے ساتھ لے کے چلا جاؤں گا، آخرت میں مجھے اجر مل جائے گا. تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ ایموشنل انٹیلیجنس ہونے کے لیے آپ کو خدا پہ یقین اور آخرت پہ یقین جو ہے آپ کو اس معاملے میں بڑا اسٹرانگ کر دیتا ہے. اسی طرح اب کوئی شخص جو ہے اس کا کوئی وائف فرینڈ یا گرل فرینڈ اس کو چھوڑ کے چلی گئی ہے، تو یہ لو والا جو ایموجی ہے، تو وہ کیا ہوتے ہیں، موسٹلی لوگ سوسائڈ کر لیتے ہیں، نسیں کاٹ لیتے ہیں، زہر پی لیتے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں. ٹھیک ہے؟ یا نشہ کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں. تو اب وہ جو لوگ ہیں ان کو بھی اگر یہ ہو کہ بھئی میں اس دنیا میں اگر مجھے اللہ نے اس چیز سے محروم رکھا ہے تو اس کے پیچھے کوئی وجہ ہے، ہو سکتا ہے میری آخرت اللہ نے بہتر کرنی ہو، یا اس جو شخص مجھے ملنا تھا اس میں میری خیر نہ ہو. یہ بہت ساری وہ اس کو پازیٹیولی انٹرپریٹ کرتا ہے، تو وہ اس کو آخرت کے ساتھ کنیکٹ کرتا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ شخص مجھے دنیا میں ملتا تو میرے لیے جو ہے وہ دنیا اچھی نہ ہوتی، میری آخرت جو ہے وہ برباد ہو جاتی. تو یہ ساری چیزیں اس کے مائنڈ میں پھر آ جاتی. تو یہ انسان کو بیسیکلی ایموشن. اسی طرح انسان جب خوش ہوتا ہے تو خوشی کے دوران لوگ بہت ساری تباہی مچاتے ہیں. ٹھیک ہے؟ آپ کو پتہ ہی ہے شرابیں لوگ پیتے ہیں شادیوں پہ اور بھی معاملات میں، جب جو جشنز ہوتے ہیں ان میں. تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں جب وہ خدا کو بھولنا شروع ہو جاتے ہیں، تو بیسیکلی ان کو اس ٹائم پہ بھی خدا کو یاد کرنے کی اور آخرت پہ جو ہے نا آخرت کی طرف تصور لے کے جانے کی ضرورت ہے کہ ہم نے ایک دن اس دنیا سے چلے جانا ہے. اور نو ڈاؤٹ ابھی ہم پر خوشی ہے، لیکن یہ خوشی جو ہے وہ ہمیشہ نہیں رہانی. ایک دن ہم نے اس دنیا سے چلے جانا ہے تو ہم سے اس کا حساب لیا جائے گا. تو پھر وہ بھی کیا ہو جاتے ہیں، نارمل ہو جاتے ہیں. تو ہر معاملے میں آپ کا خوشی کا جذبہ ہے، آپ کا غم کا جذبہ ہے، آپ کا محبت کا جذبہ ہے، آپ ذہنی دباؤ ہے آپ پہ. ہر معاملے میں آپ جب آخرت کے تصور کو درمیان میں لاتے ہیں، اللہ کے تصور کو درمیان میں لاتے ہیں، تو آپ کیا ہو جاتے ہیں، اس معاملے کو اچھی طرح ہینڈل کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی؟ پھر جی عاجزی اور انکساری آ جاتی ہے آخرت پہ ایمان رکھنے کو. وہ کیسے جی؟ جب انسان کو پتہ ہے کہ وہ کہتے ہوتے ہیں نا کہ جب آپ کو لگے گا بہت زیادہ اوور ہو رہے ہو، آپ کو اپنا آپ سنبھالا نہیں جا رہا، بہت زیادہ اکڑ آ رہی ہے،
تو ایک چکر جو ہے وہ قبرستان میں لگا لو، ایک گریو یارڈ میں چکر لگا لو، تو اس سے کیا ہوتا ہے پھر انسان دیکھ لیتا ہے کہ یہ لوگ جو تھے میری طرح کے تھے، آج جو ہے ان کی ہڈیاں بھی جو ہوں گی وہ بھی گل سڑ گئی ہوں گی، تو اس ٹائم پھر وہ جو ہے نا اپنے آپ کو اس میں عاجزی اور انکساری آ جاتی ہے۔ تو آخرت بیسیکلی آخرت کا ایمان، اس چیز پہ یقین کہ میں نے مرنا ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا، میرے سے سوالات کیے جائیں گے، تو پھر وہ بھی کیا اس میں انسان میں عاجزی آ جاتی ہے۔ کلیئر ہے؟ پھر جی انسان کی جو کردار سازی میں جی بڑا رول ہوتا ہے اس چیز کا، عقیدہ آخرت کا۔ جب آپ ایک انسان جو کردار بیسیکلی ہے کیا، کردار اصل میں آپ کا اچھے کام کرنا اور برے کاموں سے بچنا، ٹھیک ہے، یہ جی بیسیکلی کردار ہوتا ہے، اچھے کام کرنا، برے کام۔ اب یہ دونوں چیزیں ہی آپ کو، اس کے لیے پھر آپ کو ایک موٹیویشن چاہیے ہوتی ہے، دونوں کام کرنے کے لیے کیا ہے، موٹیویشن چاہیے، برے کام سے بچنے کے لیے بھی موٹیویشن چاہیے، اس کے لیے بھی موٹیویشن چاہیے۔ تو دنیا میں آپ کو سچی بتاؤں، موٹیویشن جو ہے اس سے بڑی کوئی ہو ہی نہیں سکتی کہ آپ کا عقیدہ آخرت اسٹرانگ ہو۔ عقیدہ آخرت سے مراد یہ ہے کہ جب آپ کے مائنڈ میں یہ ہو کہ اس دنیا میں مجھے کچھ بھی نہ ملے، یہ اچھا کام کر کے اس بھوکے کو کھانا کھلا کے مجھے کخ بھی نہ ملے، مجھے کچھ بھی نہ ملے، لیکن آخرت میں تو ملنا ہی ملنا ہے، تو اچھا کام انسان کرے گا پھر یا نہیں؟ یعنی دنیا میں اسے بظاہر نظر آ رہا ہے کہ میں اگر اس شخص کو 200 روپے کی یا 300 روپے کی بریانی کھلا رہا ہوں تو مجھے تو اس سے کچھ نہیں ملنے والا، لیکن عقیدہ آخرت اگر ہے تو پھر اس کو یہ اچھا کام کرنے میں کوئی دشواری نہیں آئے گی۔ اسی طرح برے کام کی بات میں بتاتا ہوں، ایک شخص جو ہے وہ رشوت لیتا ہے، ہاں جی سمیع، بالکل، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، بالکل بالکل، یہ دونوں وہی ہیں، امر بالمعروف و نہی۔ تو کردار سازی پھر اسی طرح انسان اگر ظلم کرنے لگتا ہے تو اس کو اگر سامنے پتہ چل جائے، یعنی اس کو پتہ ہے کہ یہ میں ظلم کر رہا ہوں، لوگ اب بہت بڑے بڑے ظلم کرتے ہیں، کسی کے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں، غبن کرتے ہیں، وہ یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ نہیں کرتے، تو اس کا کیا ہے کہ وہ اب اس کو برے کام سے اگر بچنا ہے نا تو اس کو پھر اس کے لیے بھی موٹیویشن چاہیے۔ موٹیویشن اس کو کیسے ملے گی؟ اسے بظاہر تو دنیا میں اس کے مزے ہیں، ٹھاٹ باٹ ہے، وہ بھائی لینڈ کروزرز میں گھوم رہا ہے، گاڑیاں بڑی بڑی گاڑیوں میں گھوم رہا ہے، لیکن اگر اس کا عقیدہ آخرت اسٹرانگ ہو تو وہ کیا کرے گا، پھر اس کام میں سے بچ جائے گا، کیونکہ اسے یہ پتا ہے کہ یہ گاڑیاں کتنی دیر رہیں گی، یہ تو ختم ہو جانی ہے، ٹھیک ہے، تو پھر وہ درست کر لے۔ یار میں حافظ آباد میں رہتا ہوں، آپ نے مجھے لگتا ہے پہلے بھی ایک دفعہ پوچھا تھا۔ یعنی یہاں تک کردار سازی کی ہم نے بات، اب ہم لوگ دیکھتے ہیں اس کی اجتماعی زندگی پر اثرات۔ ہاں بالکل، پر کیپٹا انکم ان کی جو ہے وہ زیادہ ہے، تو ان کے لیے تو آسانی ہے وہاں پہ۔ ان میں یہ پچھلے دنوں مجھے ایک نا یو اے سے آئے ہوئے تھے ہمارے مطلب ایک جاننے والے تھے، تو وہ مجھے بتا رہے تھے کہ وہ وہاں پہ نا گاڑی چلاتے ہیں، تو میں نے کہا کون سی گاڑی رکھی ہے؟ تو انہوں نے کہا میں نے لیموزین رکھی ہے، تو میں نے کہا مزے ہیں، مطلب وہ گاڑی رینٹ پہ لے کے جاتے ہیں لوگوں کو، یہ جیسے جو کیبز ہوتی ہیں نا، کیب مطلب اس طرح کا ان کا کوئی سیٹ اپ ہے، تو وہ بتا رہے تھے میں نے وہ رکھی ہوئی ہے۔ تو پاکستان میں ہوتے تو وہ بڑے کوئی ادھر ہونے تھے، مطلب بڑے سردار ٹائپ ہونے تھے، تو چودھری ٹائپ، تو یہ وہاں پہ مطلب پر کیپٹا انکم جو ہوتی ہے نا وہ بڑی میٹر کرتی ہے۔ ہاں جی، تو عقیدہ آخرت جو ہے اس کے اجتماعی زندگی پہ کیا اثرات ہیں؟ تو سب سے پہلی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو ہم نے بات کی کہ انسان جو ہوتا ہے نا اس کا ورلڈ ویو ڈفرینٹ ہوتا ہے۔ جب میں انفرادی طور پہ پہلے دیکھ رہا ہوں کہ اگر اس کا عقیدہ آخرت درست ہے، ٹھیک ہے، تو وہ کیا ہوتا ہے، اس کا ورلڈ ویو ڈفرینٹ ہوتا ہے۔ تو جب ورلڈ ویو ڈفرینٹ ہے تو پھر کیا ہوگا، یعنی اگر انفرادی طور پر میں ایک شخص کو لیتا ہوں، یہ بندہ ہے جی، اس کا ورلڈ ویو ڈفرینٹ ہے، اس کا ورلڈ ویو کیا ہے جی، ومل حیات دنیا اللہ لائب و لعب، یہ دنیا کیا ہے، یہ illusion ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، اس کا ورلڈ ویو ڈفرینٹ ہو گیا۔ اب اس طرح کے 2-3 اور بندے پکڑ لو اور ان کا بھی ہے، اس کا بھی وہی آپ نے ایک اور کو اپنے ساتھ ملا لیا، اس کو بھی ملا لیا، اب ہوتا کیا ہے کہ پورا معاشرہ جو ہے نا وہ عقیدہ آخرت رکھنے والا ہے اور ان کا ورلڈ ویو ڈفرینٹ ہے، تو پھر کیا ہوگا، یہ پورے معاشرے کا ایک نظریاتی معاشرہ بن جائے گا، ایک آئیڈیولوجیکل سوسائٹی بن جائے گی، ٹھیک ہے،
ایک نظریاتی لوگوں کا معاشرہ ہوگا، اور نظریاتی لوگ جو ہوتے ہیں، نظریہ جو ہوتا ہے نا وہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے. نظریہ کو آپ نہ دولت سے خرید سکتے ہیں، نہ ہی کسی طاقت سے توڑ سکتے ہیں. نظریہ بہت امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے. تو اسلام جو ہے بذات خود ایک نظریہ. اب ہم اسلام پاکستان کی بات کریں تو پاکستان ایک نظریے پہ بنا تھا، ٹھیک ہے، ایک آئیڈیالوجی پہ بنا تھا، جو کہ آئیڈیالوجی اسلام تھی. تو بتا یہ رہا ہوں کہ جب عقیدہ آخرت ہوتا ہے کسی سوسائٹی کے، زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ عقیدہ آخرت پہ یقین رکھتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ سوسائٹی نظریاتی سوسائٹی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. پھر جی جیسے میں نے پہلے بتایا کہ جب انفرادی طور پہ عقیدہ آخرت ہو تو لوگ کیا کرتے ہیں، برائی سے بچ جاتے ہیں، فحاشی اور یعنی ان چیزوں سے بچ جاتے ہیں. تو اب انفرادی طور پہ اگر لوگ برائی سے بچ رہے ہیں، تو اگر پورا معاشرہ جو ہے اس میں ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو عقیدہ آخرت رکھنے والے ہیں، تو پھر وہ پورا معاشرہ کیا ہو جائے گا، اس میں کرائم ریٹ کم ہو جائے گا، جرم کی شرح کم ہو جائے گی، کرائم ریٹ کم ہو جائے گا، جرائم جو ہے ان کی شرح کم ہو جائے گی. ٹھیک ہے. تو یہ جی اس سے بھی فرق پڑتا ہے. یہ بالکل وہی چیزیں ان کو میں صرف جو ہے نا آگے یعنی کر رہا ہوں، یعنی کیا بولتے ہیں، یعنی اسی چیز کو ہم آگے بس پورے معاشرے پہ اپلائی کر رہے ہیں. پھر جی میں نے جیسے بتایا کہ جب لوگ عقیدہ آخرت ہو تو لوگوں میں کیا آ جاتی ہے، سخاوت آ جاتی ہے. تو جب ایک انفرادی طور پر سخاوت والے لوگ ہوں، یعنی ان کے اندر کیا ہو، انفرادی طور پہ ایک شخص سخی ہے اور احساس ہے اس کے اندر، تو پھر کیا ہوتا ہے، پورا معاشرہ جو ہوتا ہے پھر ان کے اندر بھی ایک کوپریشن، ایک بھائی چارے کا سسٹم بن جاتا ہے. ویسے بھی قرآن مجید میں آتا ہے نا، انما المؤمنون اخوہ، کہ مومن جو ہے وہ آپس میں کیا ہے، بھائی بھائی ہیں. تو ویسے بھی عقیدہ آخرت رکھنے والے شخص ہوں گے وہ آپس میں بھائی بھائی ہوں گے. ٹھیک ہے. لیکن عقیدہ آخرت جو ہے وہ انسان کو کیونکہ سخی بناتا ہے. تو سخاوت جو ہوتی ہے وہ صرف اس چیز کا نام نہیں ہے، کوئی پیسوں کا نام نہیں ہے. سخاوت انسان کی طبیعت میں بھی ہوتی ہے. کسی کو معاف کر دینا بھی سخاوت ہے، کسی کو اچھے الفاظ ادا کرنا بھی، کسی کے ساتھ مسکرا کے بات کرنا بھی سخاوت ہے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نا فرمایا ایک دفعہ کہ اگر تم لوگوں کے پاس کچھ بھی نہ ہو صدقہ دینے کے لیے، تو اپنے بھائی کے ساتھ مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ اچھے الفاظ ادا کرو، تو یہ بھی کیا ہے، صدقہ ہوگا. تو یہ بھی کیا ہے کہ جب ایک سخی شخص، ایک سخاوت والے اگر سخی شخص کسی معاشرے میں زیادہ ہوں گے، یعنی ادھر اگر بہت سارے سخی شخص ہیں نا، سخی لوگ ہیں کسی معاشرے میں، یہ معاشرہ پھر کیا ہو جائے گا، اس معاشرے میں لوگوں میں بہت زیادہ تعاون ہوگا، ایک دوسرے کا احساس بھی ہوگا. ٹھیک ہے. پھر جی سوشل جسٹس ہوگی. سوشل جسٹس کا بھی اس کے ساتھ ہی تعلق ہے کہ اگر آپ کے اندر آخرت کا، جب سارے لوگوں کے اندر آخرت کا جو ہوتا ہے نا یقین ہوتا ہے، تو پھر وہ ایک دوسرے کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتے. ٹھیک ہے. انہیں پتہ ہے ہم سے پوچھا جانا ہے، اکاؤنٹیبلٹی ہماری ہونی، تو پھر سوشل جسٹس جو ہے وہ بھی وہاں پہ بہت زیادہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. پھر رول آف لا. رول آف لا کا بھی اسی کے ساتھ ہی تعلق ہے جی. رول آف لا کیا ہے کہ اب دیکھیے میں اس کی مثال دیتا ہوں. صحابہ جو تھے نا، ان کے بارے میں آتا ہے کہ بعض اوقات وہ بڑے بڑے گناہ جو ہوتے تھے ان سے سرزد ہو جاتے تھے، کسی شخص نے نہیں ان کو دیکھا ہوتا تھا. تو صحابہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہو کے کہتے تھے کہ ہمیں سزا دی جائے، ہم پر حد لگائی جائے. یعنی ایک صحابی تھے جن سے جو ہے وہ زنا جو تھا وہ سرزد ہو گیا، تو وہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہو گئے کہ مجھے سزا دی جائے، مجھے اس برڈن سے، اس دنیا میں مجھے سزا مل جائے تاکہ مجھے آخرت میں اس کی سزا نہ بھگتنی پڑے. ٹھیک ہے. تو یہ جو جذبہ کیسے آیا، ان کا عقیدہ آخرت اسٹرانگ تھا. انہیں پتا تھا کہ اگر میں اس دنیا کی سزا جو ہے، جو آخرت کے مقابلے میں چھوٹی سزا ہے، اس سے بچ جاؤں گا تو آخرت میں جو ہے وہ مجھے. تو قانون کی حکمرانی جو ہوتی ہے اس کا تعلق اس کے ساتھ ہے کہ ہر شخص جو ہے اس کے اوپر قانون کو پراپرلی لگایا جائے. اب اس کا تعلق ججز جو ہوتے ہیں، جو قاضی ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی ہے. ججز جو ہیں ان کو بھی جب پتا ہوگا کہ میرے عہدے کے بارے میں قیامت والے دن پوچھا جانا ہے، تو پھر وہ بھی کسی غریب کو نہ حق سزا دیتے ہوئے یا کسی امیر کو چھوڑتے ہوئے وہ بھی کیا ہوں گے، تھوڑا سا ان کا بھی دل جو ہے وہ کانپے گا. تو رول آف لا جو ہے اس کا عقیدہ آخرت کے ساتھ دونوں طرف سے تعلق ہے کہ جج جو ہوتا ہے وہ بھی خود کو یعنی وہ بھی سزا دیتے ہوئے نہ کسی کے ساتھ فیور کرے گا، نہ ہی کسی کے ساتھ زیادتی کرے گا. اسی طرح جو مجرم ہے وہ بھی خود کو زیادتی کرنے سے بچائے گا.